اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جناب والا، جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سیکیورینیکس سسٹم بڑی محنت کے ساتھ بنایا گیا اور آخر کار اس کو کلوز کر دیا گیا، اور اس کو کلوز کرنے کی کیا وجوہات ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ اصل میں کافی لوگ جو ہے وہ پرسنل پہ رابطہ کر کے کالیں کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہر بندے کی کال بھی اٹینڈ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ہر بندے کو اس طرح پھر فرداً ساری سٹوری بتائی جا سکتی ہے، تو کچھ چیزیں جو کہ راجہ صاحب نے کل کی اپنی ویڈیو میں بتائی ہیں، ان کی روشنی میں میں آپ تمام احباب کو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ سیکیورینیکس سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور سیکیورینیکس سسٹم ایک ایسا انٹرنیشنل سسٹم ہے جس کے تحت جو ہے وہ تمام لائبلٹیز جو ہیں وہ ان تمام احباب تک پہنچائی جائیں گی جو کہ سیف الرحمن خان نیازی صاحب کے ذمہ واجب الادا تھیں، اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا تھا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب سیف صاحب کے اکاؤنٹس اوپن ہوں گے، بینک اکاؤنٹس، تو اس وقت جو ہے وہ اس کمپنی کو یہ دی جائے گی، تمام جو لائبلٹی ہے اس کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ تو جناب والا، ہوا کچھ یوں کہ جو امیدیں تھیں، جس جذبے کے تحت یہ کام کیا گیا تھا اور بڑی محنت سے یہ جو ہے وہ ڈیٹا سارا اس سسٹم پہ ٹرانسفر کیا گیا، اس میں کافی ڈیلے بھی ہوا، لیکن وہ ڈیلے جو ہوا اس پہ کئی دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے، اس پہ لوگوں کے بہت زیادہ اعتراضات بھی تھے، لوگوں نے اس میں بہت زیادہ اعتراضات کیے اور پھر مطلب گالم گلوچ تک بھی بات پہنچی۔ ہم نے بھی اس میں پازیٹیو رہتے ہوئے تنقید کی، اور آخر کار جب وہ سسٹم مکمل طریقے سے ایکٹیو ہو گیا اور سسٹم اس پوزیشن میں آ گیا کہ اب وہ وڈرال دینا چاہتے تھے، تو کیا ہوا کہ نیب کی طرف سے 2 نوٹس آتے ہیں، اور وہ نوٹس جو ہے وہ خود نیب نے نہیں بھجوائے بلکہ نیب کی طرف سے وہ نوٹس بھجوائے گئے ہیں، اور بھجوانے میں کن لوگوں کا کردار ہے وہ راجہ صاحب نے کل کی ویڈیو میں 3 نام اس میں بتائے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہیں وہ جاوید خان صاحب ہیں، ڈاکٹر محمود مدنی ہیں کراچی سے، اور میڈم اسما۔ یہ 3 نام راجہ صاحب نے کوٹ کیے ہیں کہ یہ 3 نام ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ شاید اور بھی کچھ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ شامل، لیکن ان کے بارے میں ابھی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور جو بتائی راجہ صاحب نے وہ یہ کہ جو سیف صاحب کی فیملی ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ سیف صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر رہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سیف صاحب دوبارہ جیل جائیں۔ تو اس صورتحال میں جب نیب کی طرف سے نوٹس آتے ہیں تو پھر ان نوٹسز کو لیگل ٹیم سے مشاورت جب کی جاتی ہے تو پھر یہی بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جی جو بی پلان تھا سیکیورینیکس کا اس کو کلوز کر دیا گیا ہے، اور اے پلان کے تحت جو ہے وہ سیف صاحب نے خود بتایا کہ میرے جب اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو اس وقت میں تمام جو لائبلٹی ہے مجھ پہ وہ میں کلیئر کر دوں گا۔ تو آپ تمام احباب جانتے ہی ہیں کہ تقریباً 99% اکاؤنٹس جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے تھے، اور اس میں آپ سب لوگوں نے اپنا ڈیٹا بھی چیک کیا، اس میں USDT میں جو آپ کے ڈالرز تھے وہ ٹرانسفر ہو چکے تھے، کنورٹ ہو چکے تھے، اور اس میں ایک چیز جو راجہ صاحب نے بتائی کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہم نے SR فیملی کی خاطر کیا ہے، ملک نوید صاحب نے یا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں ہماری کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں تھی، ہماری کوئی ذاتی لالچ نہیں تھی اس میں، تو ہم نے یہ ان 6 لاکھ فیملیوں کے لیے کیا ہے، لہٰذا
کوئی بندہ اگر ہم پر الزام لگائے، لوگوں نے ہمیں گالیاں بھی دیں، لوگوں نے ہمیں برا بھلا بھی کہا، لیکن ہم پھر بھی اپنے اس ٹارگٹ پہ جو ہے وہ فوکس کر کے چلتے رہے، اور آخر کار ہم نے اس سسٹم کو جو ہے وہ اس پوزیشن پر لے گئے کہ وہاں پہ وہ وڈرال دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے، روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھیں، آپ نے وائس میسیجز گروپ میں دیکھے سنے، جس میں ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ان لوگوں کی طرف سے، اور وہاں جا کے انہوں نے کمپلینس کی، اور نیب کورٹ کے اندر جا کے جو ہے وہ جاوید خان صاحب نے جو جج صاحب کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو پھر آج اگر کوئی بندہ یہ کہے جی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ جی ایک دم اس کا سیکیور انیکس سسٹم کا سوئچ آف کر دیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے جو ماضی میں تقریباً ماضی قریب میں مہینہ ڈیڑھ ہو گیا جو ایکٹیویٹیز اداروں میں چل رہی تھیں، اور جو یہ گروپ سارا کر رہا تھا، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان چیزوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ غلطی کس کی بنتی ہے۔ تو میرے خیال میں جذبات میں آ کے شاید ہم نے بھی کوئی بات ایسی کر دی ہو، جس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف یہی کہا کہ جی لیٹ کیوں ہو رہا ہے سسٹم، ڈیلے کیوں ہوا۔ ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر سمجھتی تھی کہ اس میں کیا وجوہات تھیں، کیوں ڈیلے ہوا، اور آخر کار جب یہ سسٹم بند کیا گیا تو اس وقت بھی میں نے بات کی کہ جی اس چیز کا پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ سسٹم بند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں بھی چونکہ راجہ صاحب کی ایک ویڈیو تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ انٹرنیشنل سسٹم ہے، یہ بند نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اس پیرائے میں بات کی تھی۔ لیکن چونکہ پاکستان میں جو ماحول ہے، پاکستان میں جو پوزیشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کام کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس پہ بحث کرنے کی ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی جو تمام ایس آر جی فیملی میں سے ایسے لوگ جو کہ پازیٹیو ذہن رکھتے ہیں ابھی بھی، اور پازیٹیو انداز میں کمپنی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز یہ راجہ صاحب نے دی ہے کہ ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اور وہ چونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہمیشہ پازیٹیو رہے، تو ان کے لیے گڈ نیوز ہوں گی، اور وہ انشاءاللہ کمپنی کے ساتھ چلیں گے۔ اور ابھی بھی راجہ صاحب کا جو آج بھی میسج آیا، اس میں بھی راجہ صاحب نے یہی بتایا کہ جی ہم ابھی بھی اس پہ غور کر رہے ہیں اور ہم چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اگر اس میں کچھ بھی گنجائش ملی، کچھ بھی ایسی صورت نظر آئی، تو لوگوں کو انشاءاللہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے، اور جب ایک بندہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے تو اس پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ اور راجہ صاحب کی میں نے کل ویڈیو دیکھی، ان کی باڈی لینگویج میں نے چیک کی، تو اس میں بالکل یہ کلیئر پتہ چلتا ہے کہ راجہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ان کی آواز میں درد تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا حصہ بننے کے بجائے پازیٹیو رہیں اور لوگوں کو پازیٹیو رہنے کے بارے میں موٹیویٹ کریں۔ تو اگر پاکستان کی جو ایم ایل ایم کی تاریخ ہے، اس میں اگر کسی بھائی کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ نیب سے جا کے پیسے لے سکتا ہے، کسی اور ادارے سے وہ پیسے لے سکتا ہے، یا کسی اور جگہ سے وہ پیسے ریکور کروا سکتا ہے، تو وہ بڑے شوق سے جا سکتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم جو بہتر سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ کمپنی کے ساتھ چلنا چاہیے، اور مینجمنٹ جو کچھ کہہ رہی ہے اس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ماحول یہ ہے کہ برادریوں میں، گھروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ دھڑے بندی ہوتی ہے، اور کوئی بندہ کسی کو سکھی دیکھ نہیں سکتا ہے۔
یہ لو لیول پہ بھی اسی طرح چلتا ہے، تو پھر ہائی لیول پہ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے اندر دھڑے بندیاں موجود ہیں، ہم چشمدید گواہ بھی ہیں اس چیز کے، اور اپنے کانوں سے وہ ساری باتیں بھی سنی ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی منافقت نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور گروپوں میں کچھ اور ہوتا ہے، پرسنل پہ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا یہ منافقت ہے، بہت بڑی منافقت ہے، اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور جو لوگوں نے سفر کیا، جو لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں، جو لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں، ان کا مداوع ہونا چاہیے، اور ہم بالکل صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی صبر سے ہم چلتے رہیں گے۔ اور میں تمام جتنے بھی ایس آر فیملی کے پازیٹیو لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پازیٹیو رہیں، اور ہم نے سسٹم کا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں سیف الرحمان خان نیازی صاحب پہ، ملک نوید صاحب پہ اور راجہ ریاض صاحب پہ یہ ٹرسٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ اس فیملی کے لیے جو کچھ کریں گے اس فیملی کے حق میں وہ بہتر ہوگا۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سلیم جھمٹ چکو۔